أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین حضرات، پیچھے تمہیدی طور پر قرآن کریم کی صداقت پر اور پھر یہ کہ قرآن میں کوئی شک شبہ کسی بھی اعتبار سے اس کی حقانیت میں نہیں ہے، اور قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو قرآن کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اگلی آیت آ رہی ہے کہ متقین کون ہیں، تو متقین کی صفت میں اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو یقین کرتے ہیں بن دیکھے۔ تو آج کے ہمارے درس میں گویا کہ دو لفظ ہے ہمارے درس کا ماحصل، ایک ایمان اور ایک بالغیب۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو چیزیں عقل و حواس سے مخفی اور چھپی ہوئی ہیں۔ کس سے چھپی ہوئی ہیں؟ ہمارے عقل سے بھی اور حواس سے۔ ابھی تفصیل آ رہی ہے انشاءاللہ کہ اس سے چھپی ہوئی ہیں، ان سب کو اللہ و رسول کے ارشاد کی وجہ سے، ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، نہ ہمارے حواس یعنی ہاتھ، آنکھ، کان، ناک، زبان پکڑنا، جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، نہ انسان کی عقل جا سکتی ہے۔ تو اللہ و رسول کے ارشاد کی وجہ سے اس کو حق اور یقینی سمجھنا۔ بس یہ اگر ایمان کی تعریف یاد رہی تو تمام وہ لوگ جن کو شک و شبہ ہے، وہ سب کو شبہ ختم ہو جائے گا ان کا۔ یقینی جاننا اور ماننا اور اقرار کرنا۔ اللہ و رسول نے جو باتیں بتلا دیں، جہاں ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی، ہماری علم حاصل کے جو ذریعے ہیں وہ سب سے بھی وہاں ہم نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ و رسول کی بات بتائی ہوئی پر یقین کرنا اور ان کو ماننا، یقین کرنا اور ماننا اور اس کا اقرار کرنا، یہ کیا ہوگا؟ ایمان کی تعریف میں داخل ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایمان کی تعریف میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پر دو لفظ ہے، ایک ہے ایمان اور ایک غیب۔ لغت میں ایمان کے معنی تصدیق اور تسلیم کے ہیں۔ ابھی تفصیل آئے گی کہ تصدیق سے آج کل بعض لوگ صرف جاننا اور پہچاننا ترجمہ کرتے ہیں، جیسے بے شمار وہ لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جانتے ہیں اور رسول پہچانتے بھی ہیں، لیکن رسول کی حیثیت سے مانتے نہیں، چونکہ ماننا شرط ہے ایمان کے لیے، ماننا شرط ہے۔ ابھی آ جائے گی تفصیلی بات انشاءاللہ۔ تو ایمان کی تعریف کیا ہوگی؟ کسی کی بات کو اس کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے، یہ لغت کے اعتبار سے ترجمہ ہو جائے گا۔ اور اصطلاح شریعت میں جب بولیں گے کہ ایمان کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہوگی؟ کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں وحی کے ذریعے یا اللہ کی تعلیم سے ہمیں بتلائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد و بھروسہ پر دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ رسول اللہ نے جو بات بتائی اور اللہ پاک نے جو بات بتائی، یا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو جو پیغام دیا، ان باتوں کو یقین کے ساتھ ان کو کیا کرنا؟ تصدیق کرنا، یعنی دل سے اس کو سچا جاننا اور ماننا، اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا ایمان ہے۔ تو ایک آدمی حدیث کو سمجھتا ہے کہ یہ حدیث ہے لیکن اس کو مانتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس کا ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے۔
یہی فرق ہے بہت بڑا، جو آج کل ایک طبقہ ہمارے مسلمانوں میں جو گمراہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جانتا ہے اور رسول ہونے کی حیثیت سے پہچانتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے کہ رسول ہے، لیکن تصدیق کا معنی جاننا اور پہچاننا، تصدیق کا معنی ایمان لانا نہیں کرتا ہے۔ ہمارے نزدیک ایمان کی تعریف میں کیا ہوگا؟ تصدیق کا معنی ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جاننا بھی، پہچاننا بھی اور ماننا بھی۔ تصدیق کے معنی کیا ہوں گے؟ جی، اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعریف کی، جس کا ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی بھی تکذیب یعنی جھٹلانے کا نام کفر ہے۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 خبر دی دین کی باتوں کی، ابھی تفصیل آئے گی آگے انشاءاللہ۔ اگر ان میں سے 99 باتوں کی تصدیق کرتا ہے اور ایک کا بھی انکار کر دیتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے، اس کو مومن نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی ہیں ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا یعنی اس کو ماننا، اس کو، اور ایمان کی تعریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا نام ہے۔ اب حاصل ایمان کا یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی اور خبر دی ہوئی باتوں کو بغیر مشاہدہ اور اپنی سمجھ اور عقل کو داخل کیے ہوئے، چاہے وہ بات ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل میں وہ بات باور ہو یا نہ ہو، اور محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر اعتماد اور بھروسہ کر کے یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہوگا۔ یاد رکھ لیجئے اس بات کو، اگر یہ تعریف یاد رہی یا اس تعریف کو ہم نے سمجھ لیا تو ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، کہ رسول کو اللہ بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ جن باتوں کو ہم نہیں جان سکتے نہ سمجھ سکتے ان کے اعتماد پر، یعنی رسول کی نبوت اور رسالت پر اعتماد کر کے رسول کی بات کو مان لینا۔ کیا کرنا؟ مان لینا۔ اور ایمان میں 100% ماننا شرط ہے، اور کفر کے لیے ایک چیز کا بھی انکار کر دیا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل آئے گی۔ اب 3 باتیں ہمیں سمجھ لینی ہیں بنیادی طور پر۔ ایک ہے علم، اور ایک ہے معرفت، دور، اور تیسری چیز ہوئی تصدیق۔ اس کا معنی سمجھیے۔ علم کے معنی ہے جاننے کے، علم کا معنی کیا ہے؟ جاننا۔ اور معرفت کا معنی ہے پہچاننا۔ معرفت کے کیا معنی ہوں گے؟ پہچاننا۔ اور تصدیق کے معنی ہے ماننا۔ تصدیق کے معنی ہے ماننا۔ آج کل وہ طبقہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتا ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے دے گا کہ میں تو رسالت کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن یہ دھوکہ ہے ان کا۔ تصدیق کا معنی وہ کرتے ہیں جاننا اور پہچاننا، اور ہم تصدیق کا معنی کرتے ہیں ماننا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کی حیثیت سے جاننا بھی، اور نبی کی حیثیت سے پہچاننا بھی، اور نبی کی حیثیت سے ماننا بھی ایمان ہوگا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو کبھی انسان گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے اس دور میں بعض لوگ تصدیق کا معنی جاننے اور پہچاننے کے کر کے دھوکہ کھا کر ایمان سے محروم ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو ایمان سے محروم بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ طبقہ ہے جو آج کل عصری علوم سے اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن ان کو یہاں پر یہ دھوکہ لگ گیا ہے کہ نبی کو صرف جاننا اور پہچاننے سے ایمان نہیں ملتا۔ وہ ابھی آ رہی ہے قرآن کی آیت، قرآن کریم نے کہا ہے جو انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں آئے گا۔ یعنی ایمان بالرسول کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ہم ان کو رسول جانتے اور پہچانتے ہیں، اور ہم ان کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں۔ علم اور معرفت کے معنی میں، یعنی جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ جی،
لیکن اپنے ایسے تمام لوگ ایمان سے خارج اور دھوکہ میں ہے، کیونکہ وہ رسول کی باتوں کو مانتے نہیں ہیں۔ تو آج اتنا ہی درس رہنے دیجئے، انشاءاللہ العزیز اس سے آگے ہم کل چلیں گے، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ہو گیا 10 منٹ جی؟